دوستو آداب، میں مدثر احمد انقلاب ٹی وی کے لیے خصوصی پیشکش شمشیر بے نام میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں۔ دوستو آج کی بات ہماری اس عنوان پر ہے جو موجودہ حالات کے تناظر میں بے حد ضروری ہے۔ حالات کا جائزہ لیں تو ہندوستان کے ہر شعبے میں آپ کو مسلمانوں کی قیادت بہت ہی کمزور دکھائی دے گی، چاہے وہ سیاسی میدان میں ہو، تعلیمی میدان میں ہو، روزگار کے میدان میں ہو، ہر میدان میں مسلمانوں کی قیادت بے حد کمزور نظر آئے گی۔ اسی لیے جسٹس سچر کمیٹی نے اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت دلتوں سے بدتر ہے اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے آگے آئیں۔ اسی بات کو لے کر جسٹس سچر نے سال 2002 میں ایک رپورٹ پیش کی تھی، پھر اس کے بعد 2010 میں ایک رپورٹ پیش کی تھی، جس میں انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ حکومت مسلمانوں کو مناسب ریزرویشن دے، انہیں تعلیم کی سہولیات فراہم کرے، روزگار کے سہولیات فراہم کرے۔ حالانکہ جسٹس سچر کے مطالبے کے مطابق یہ ان کی درخواست پوری نہیں ہو سکی۔ البتہ مسلمانوں کی طرف سے ہی کچھ پیش رفت ہوئی، کئی تنظیمیں آگے آئے اور مسلمانوں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے، مسلمانوں کو تعلیمی میدان میں آگے لانے کے لیے، روزگار کے میدان میں آگے لانے کے لیے چند مسلم NGOs کام کرتے آ رہے ہیں۔ دوستو تو میں یہ آج اس ٹاپک کو اس لیے لے رہا ہوں کہ ہندوستان میں فی الوقت ہزاروں کی تعداد میں ویکنسیز اوپن ہو چکی ہیں، روزگار کے مواقع دستیاب ہیں، خصوصاً پولیس، محکمہ جنگلات، محکمہ صحت عامہ، ان شعبوں میں روزگار کے بہت سے ذرائع دستیاب ہیں۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ مسلم نوجوان جنہیں ان شعبے میں قیادت کے لیے آگے بڑھنا چاہیے تھا، وہ قیادت کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، بلکہ صرف اور صرف ریال، درہم، دینار کمانے کی فکر میں اس ملک کو چھوڑ کر دوسرے ممالک کو جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ان عہدوں پر فائز ہونے کے لیے ہمارے پاس قابل نوجوانوں کی بے حد کمی نظر آ رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کورونا کی جو حالت ہے، کورونا کی حالت نافذ ہونے کے بعد، شروع ہونے کے بعد جو خلیجی ممالک میں، خصوصاً عرب ممالک میں جو نوجوان خدمات پر مامور تھے، جو اچھی تنخواہیں لے رہے تھے، آج وہ واپس ہندوستان لوٹ رہے ہیں اور وہ اپنے مستقبل کو لے کر پریشان ہو رہے ہیں کہ ہم ہندوستان جا کر کریں گے تو کیا کریں۔ اسی طرح سے جو یورپی ممالک میں بھی نوجوان کام کر رہے تھے، ان کے لیے بھی پریشانیاں شروع ہو چکی ہیں، کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کئی علاقوں میں، کئی شعبوں میں، خاص طور سے IT سیکٹر میں روزگار کے مواقع کم ہوتے جا رہے ہیں۔ کم تنخواہوں میں وہاں کے خود باشندے کام کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ ایسے میں ہندوستانی نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع دستیاب نہیں ہیں۔ ان حالات میں اگر جو نوجوان بیرونی ممالک گئے ہوئے تھے، اگر وہ کچھ صبر کرتے، کچھ حکمت کے ساتھ کام کرتے، اپنی عقل لگاتے اور کچھ محنت کر لیتے، تو یقیناً آج وہ بھی ہندوستان کے مختلف سرکاری عہدوں پر فائز ہوتے۔ عام طور پر یہ خیال بھی رائج ہو چکا ہے، یہ خیال بھی، سائیکالوجی ایسی بن گئی ہے کہ سرکاری عہدے مسلمانوں کے بس کے بات نہیں ہے، اگر قابل لوگ ہیں تو انہیں وہاں روزگار کے مواقع نہیں ہیں۔ یقیناً یہ بات جھوٹ ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ آئے دن جو سسٹم ہے، جو ریکروٹمنٹ کا سسٹم ہے، جو بھرتی کا سسٹم ہے، وہ بہت بدل چکا ہے۔ یہاں تمام کو قابلیت کی بنیاد پر آن لائن ایگزامز اور جو شفافیت آج کے دور میں ہے، وہ پہلے کے دور میں نہیں تھی۔ نہ اس وقت سفارشات پر مبنی ریکروٹمنٹ ہوتا ہے، نہ ہی کسی پیسے کے بنیاد پر ریکروٹمنٹ ہوتا ہے۔ ہاں، کچھ ایسے شعبے ہیں جہاں پر اس طرح کی بدعنوانیاں ہوتی ہوں گی، لیکن خاص طور سے پولیس جیسے محکموں میں جو ریکروٹمنٹ کا سلسلہ ہے، وہاں پر پیسے کا معاملہ کچھ بھی نہیں ہے۔ خواہ مخواہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سامنے والوں کو، ان کی ہمت کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے، جس طرح سے نوجوان اپنے گریجویشن تک محنت کر کے پڑھتے ہیں، اسی طرح سے مزید 1-2 سال وہ ان سرکاری عہدوں پر جانے کے لیے پڑھائی کر لیں تو پوری زندگی ان کی خوشحال بن سکتی ہے، محفوظ ہو سکتی ہے۔ یہ تو اپنی خود کی زندگی وہ بہتر بنا سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ قوم و ملت کے لیے بھی، ہندوستان کے لیے، بھارت کے لیے بھی وہ اپنی خدمات کو پیش کرتے ہوئے ایک اچھے ماحول کو ترتیب دے سکتے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ نوجوان بیرونی ممالک جانے کا جو خیال ہے، جو تصور ہے، اسے چھوڑ کر ہندوستان میں رہ کر ہندوستانی حکومت کے ساتھ کام کرتے ہوئے یہاں کی ترقی کے لیے، یہاں کے فلاح و بہبودی کے لیے، قوم کے تحفظ کے لیے کام کریں۔ اگر ایسا
کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یقیناً ہندوستان کے مسلمانوں پر کسی بھی طرح کی آنچ نہیں آئے گی. ان کی جو سوشل لائف ہے, جو سوشل جسٹس کی ہم بات کر رہے ہیں, وہ پوری طرح محفوظ ہو سکتی ہے. سوشل جسٹس کی جو بات کر رہے ہیں باہر رہ کر, جو سرکار کا حصہ بنے بغیر ہم لوگ جس طرح سے بات کر رہے ہیں, اس سے ہم سوشل جسٹس حاصل نہیں کر سکتے. سمجھ لیجئے اگر کہیں کسی فساد میں مسلمانوں پر ظلم ہوا ہے تو ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, ہماری سننے والا کوئی نہیں ہے, فرقہ پرست وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, فرقہ پرستوں کی چل رہی ہے اور ہمارا کوئی بچانے والا نہیں ہے, ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہے. یقیناً ظاہر سی بات ہے, اگر آپ لوگ وہاں جا کر قیادت نہیں کر رہے ہیں, آپ کا ریپریزنٹیشن وہاں سرکاری محکموں میں نہیں ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہاں ایسے ہی لوگ, فرقہ پرست لوگ ہی بیٹھے رہیں گے. جس طرح سے آپ کے گھر میں تالا ڈالے بغیر آپ دروازہ کھلا رکھ کر چلے جاتے ہیں, پھر چور آتا ہے چوری کر کے چلا جاتا ہے, جب سامان لے جاتا ہے تو یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے دروازہ کھلا رکھا تھا. اگر آپ نے تالا لگایا ہوا ہوتا, اسے سیکیورٹی سسٹم بہتر بنایا ہوتا, تو یقیناً آپ کے گھر میں چوری نہیں ہوئی ہوتی اور آپ کا گھر محفوظ ہوتا. اسی طرح سے ان محکموں میں جب تک آپ لوگوں کا, جب تک مسلمانوں کا, مائنارٹیز کا ریپریزنٹیشن نہیں ہوتا, وہاں تب تک اس وقت تک مائنارٹیز کو بچانا, مائنارٹیز کو سوشل جسٹس دینا بہت مشکل کام ہے. اس لیے ہماری گزارش ہے, ہماری جو تمام ملی تنظیموں سے, جو این جی اوز کام کرتے ہیں, جو اپنے آپ کو سماجی تنظیمیں, سوشل ورکر آرگنائزیشن, سماج سیوا کرو, اس طرح کے الفاظ لگا کر گھومتے ہیں, ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ سماج میں بیٹھے ہوئے جو نوجوان ہیں, تعلیم یافتہ نوجوان ہیں, ان کو ابھاریں کہ وہ پولیس میں جائیں, وہ فوج میں جائیں, وہ سرکاری عہدوں پر اپنا ریپریزنٹیشن قائم کریں. تب جا کر قوم کی حالت بہتر ہو سکتی ہے. صرف کارپوریشن کے الیکشن میں کھڑنے سے قوم کی ترقی نہیں ہو سکتی, صرف ٹکٹ کا مطالبہ کرنے سے لیڈر بن کر قوم کو تحفظ نہیں پہنچایا جا سکتا, صرف ایم ایل اے بن جانے سے قوم کو تحفظ نہیں ملتا. اگر تحفظ دینا ہے, قوم کو انصاف دلانا ہے, قوم کے لیے کچھ اچھا کام کرنا ہے, تو بیسک لیول جو فاؤنڈیشن ہے وہاں سے ٹاپ لیول تک جانا ہے, تب جا کر قوم کی حالت بہتر بن سکتی ہے. یہ تھی آج کی ہماری خاص بات. دوبارہ نئی بات کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ پیش ہوں گے. تب تک کے لیے میزبان مدثر احمد کو اجازت دیں. شکریہ. جانے سے پہلے گزارش یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, دوسروں کو پہنچائیں تاکہ قوم میں تبدیلی لائیں. ہماری یہ ہمیشہ کوشش ہے کہ قوم میں کچھ نہ کچھ تبدیلی لائی جائے. اس کے لیے آپ لوگوں کا بھی تعاون بے حد ضروری ہے. شکریہ.